سردی سے اس کا پورا جسم کانپے جا رہا تھا۔ پہاڑوں سے برستی برف میں وہ برف بنتا جا رہا تھا۔ لرزتے ہوئے وہ بہت دور سامنے بس اس گھر کو دیکھ رہا تھا جس کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ 10 سالہ بچہ اس وقت اپنی سوتیلی ماں کے ستم کا شکار ہوا تھا۔ یہ منظر سوات میں موجود ایک خوبصورت بنگلے کا تھا جہاں رات کے پہر ایک گندا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے بابا اپنے بزنس کے سلسلے میں ابروڈ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے 2 دن بعد آنا تھا۔ ایسے میں ان کے اس بنگلے میں ان کی دوسری بیوی کیا کر رہی تھی وہ نہیں جانتے تھے، لیکن 10 سالہ وہ بچہ جو ٹھنڈ سے لرز رہا تھا، اس کا دماغ اس سب کو دیکھ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہا تھا۔ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا اپنے اللہ سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی اپنی سگی ماں کی 1 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں حادثاتی موت ہو گئی تھی۔ اس کی ہنستی مسکراتی ماں جو اس پہ جان چھڑکتی تھی اسے چھوڑ گئی۔ اس کے بابا کتنا روئے تھے اور پھر ان کی زندگی میں تانیہ آئی تھی۔ تانیہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ بہت ماڈرن تھی اور وہ سوات میں اپنے کسی خاص رشتہ دار سے ملنے آئی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات مسٹر ارمان خان زادہ سے ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ ارمان خان زادہ کے بہت قریب ہونے لگی اور ایک پل ایسا آیا کہ اچانک سے ارمان خان زادہ تانیہ سے نکاح کر کے اس کو گھر لے آئے اور وہ دن آخری دن تھا مصطفیٰ کی زندگی میں خوشیوں کا۔ پاس ہی کسی جانور کی آواز آئی تو وہ بچہ مزید سہم کے خود میں سمٹ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر و خوف تھا۔ ماما، بابا، آئی مس یو، پلیز کم، آئی نیڈ یو۔ وہ بچہ اب روندے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اسے خود پہ کنٹرول کرنا تھا ہر حال میں۔ اور پھر وہ جنگلی بھیڑیے اس کی طاق میں بیٹھا اس کی طرف چھپٹا۔ مصطفیٰ کی چیخ نکلی اور وہ اٹھ کے بھاگا۔ اس برفانی رات میں وہ کس قدر دور بھاگ سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ پورے وقت سے بھاگ رہا تھا کہ بھیڑیے نے اسے جا لیا اور وہ زمین پہ گرا۔ اس کے گرم سویٹر کو بھیڑیے نے دانتوں میں رکھتے کھینچا۔ مصطفیٰ نے پھر سے خود کو چھڑایا اور چلاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا، لیکن اس بھیڑیے نے اس کے گال پہ کان کے نیچے زور سے اپنا پنجہ مارا۔ خون بہنے لگا۔ وہ چھوٹا سا بچہ بلک اٹھا۔ اپنے گال پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ زمین پہ پڑا خونخوار بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے دیکھتا اس پہ پھر سے حملہ آور ہوا۔ مصطفیٰ ایک ہی جست میں دوسری جانب ہوتا پیچھے ہٹا۔ وہ 10 سالہ بچہ اس وقت بے خوفی سے اس بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈر کہیں دور جا سویا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ وہی بچہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے لرزتا ہوا بیٹھا اللہ سے شکوے کر رہا تھا۔ مصطفیٰ اپنے گال کے درد کو بھلائے بھیڑیے کی طرف آنکھیں چھوٹی کرتا دیکھ اس کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مصطفیٰ پہ چھلانگ لگائی، مصطفیٰ پھر سے ایک طرف کو جھکتا ہوا گرا، جبکہ پیچھے گہری کھائی میں بھیڑیا جا گرا۔ بمشکل اس نے بچنا چاہا لیکن وہ گرتا کہیں بہت نیچے غائب ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ذرا سا آگے ہو کے نیچے کھائی کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا۔ اسے بھیڑیا کہیں دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں اسے بہت سارے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مصطفیٰ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کوئی نہ تھا، لیکن اس نے بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا جس سے اس کا فشار خون بھی بڑھ رہا تھا۔ اب سردی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی تھی لیکن اس کے دانت ٹھنڈ سے بج رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک آبشار تک پہنچ گیا۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ گہرے سانس بھرنے لگا۔ اپنے پیچھے دیکھا تو کچھ آدمی اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ یقیناً یہ اس کی سوتیلی ماں کے بھیجے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے سامنے دیکھا اور اللہ کا نام لیتے بنا ڈرے اس آبشار میں چھلانگ لگا دی اور آبشار کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ ارے وہ لڑکا تو پانی میں کود گیا، ایک آدمی گھبرا کے بولا۔ اب میڈم کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا تھا اس لڑکے کو زندہ پکڑ کے لانا ہے۔ دوسرا آدمی بھی گھبرائے ہوئے بولا۔ اب ہم کیا کریں، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ کود گیا۔ چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں، شاید مل جائے۔ ارے چھوڑو، اتنی رات کو کیا خاک نظر آئے گا، کہہ دیں گے مر کھپ گیا۔ وہ دونوں آدمی آپس میں مشورہ کرتے واپس نکل گئے، جبکہ وہ بچہ پانی کی لہروں میں بہتا بہت دور نکل گیا، شاید زندگی سے بھی دور۔ وہ اسی خواب کے زیر اثر جھٹکے سے اٹھا جس کی وجہ سے آج تک سو نہیں سکا تھا۔ آنکھیں ملتے وہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد گھڑی کے الارم پہ پھر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک عقل مندی سے اپنی آنکھیں نیم وا کیں اور ٹیبل سے گھڑی کو اٹھاتے الارم بند کیا
اور اپنا رخ دوسری جانب کیے وہ پھر سے آنکھیں موند گیا، لیکن گھڑی نے پھر سے 5 منٹ بعد کا الارم دیا۔ وہ گہرا سانس بھرتا پھر سے اٹھا اور الارم کو بند کیا، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد الارم پھر سے بجا اور اس نے اس بار گھڑی کو اٹھا کے زور سے دروازے کی جانب پٹکا۔ دروازہ کھول کے اندر آتی مہوش کو گھڑی زور سے پاؤں پہ لگی۔ محراب فوراً سے بیشتر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا، جو صبح صبح اس کے کمرے میں بنا نوک کیے آئی تھی۔ فوراً سے سائیڈ سے اپنی شرٹ اٹھاتا وہ پہن چکا تھا اور وہ مہوش کی جانب بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چلی آ رہی ہو؟ منہ بناتے پوچھا۔ میرا پاؤں توڑ دیا، وہ روتے ہوئے چلائی۔ پہلی بات اپنی آواز نیچی رکھو، دوسری بات بنا اجازت کے کسی کے روم میں نہیں جاتے، اب نیچے جاؤ۔ عروج سے کہو مرہم لگا دے۔ لاپرواہی سے کہتے وہ واپس مڑ گیا۔ اتنی زور سے مارا ہے مجھے، مہوش نے بھاں بھاں کرنی شروع کر دی۔ محراب اپنے کان میں انگلی ڈالتے منہ ٹیڑھا کیے کبٹ سے اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ مہوش باہر نکلتی نیچے جا چکی تھی۔ ہائے میرا پاؤں توڑ دیا، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ عروج تیار ہوتی نیچے آئی تو مہوش کو پاؤں پکڑے دیکھ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ وہ براؤن آنکھوں والی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی سب کی آنکھوں کا تارا تھی، خاص طور پہ محراب کی۔ تمہارے بھیا جان نے میرا پاؤں توڑ دیا، اوپر سے بولا۔ عروج سے مرہم لگوا لو۔ وہ اپنا رونا رو رہی تھی۔ عروج کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ چلو میں لگا دیتی ہوں۔ عروج نے ملازمہ سے بول کے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا۔ مرینا بھابھی یہ دیکھیں اپنے لاڈلے کے کرتوت، میری بچی کا پاؤں توڑ دیا، زلیخا پھپھو ہاتھ نچا نچا کے بولی۔ مرینا بیگم جو سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھیں ان کی بات پہ سر جھٹکتے نفی میں ہلا دیا۔ ضرور محراب کے مزاج کے خلاف اس نے کچھ کیا ہوگا۔ مرینا بیگم اب ناشتے کی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھیں اور انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کامران مرزا بھی اپنے آن بان شان کے ساتھ نیچے اترتے نظر آئے۔ ان کا رنگ و روپ دیکھ آج بھی بہت سی لڑکیاں ان پہ فدا ہو جاتی تھیں، جبکہ وہ ایک ہی پہ فدا تھے، اپنی محبوب بیوی مرینا مرزا پہ، جو ان کی جان تھی، اور مرینا مرزا اپنے شوہر کامران مرزا کو دیکھ کر جیتی تھی۔ انہیں ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ مرینا کے چہرے کو اسمائل نے چھوا۔ بھائی صاحب میری بچی کو دیکھیں کتنی چوٹ لگی ہے، زلیخا پھپھو نے منہ بناتے دکھی انداز میں کہا۔ اوہ بیٹا یہ صبح صبح کیسے چوٹ لگوا لی؟ انہوں نے چیئر پہ بیٹھتے نرمی سے پوچھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ سامنے سیڑھیوں سے اترتا محراب سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ بلیک پینٹ، وائٹ ڈریس، شرٹ اور بلیک کوٹ کو کندھے پہ ڈال لے، اپنے سلکی براؤن بالوں کو ماتھے پہ ڈال لے، اپنی نیلی آنکھوں سے اپنے حسین ماں باپ کو دیکھا جن کو وہ لو برڈز کہا کرتا تھا۔ وہ دونوں اس کی جان تھے۔ السلام علیکم بابا، ماما جان۔ اس نے آتے ہی پہلے ہمیشہ کی طرح ماں کے گال پہ کس کیا، پھر باپ کو، اور عروج کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو ذرا سا جھکا دیا۔ عروج بھائی کی اسی ادا کی دیوانی تھی۔ اس کے خیال میں دنیا کا ہینڈسم انسان اس کے بابا تھے، لیکن اب اس کے بابا کی ہینڈسمنگ تھوڑی کم ہو گئی تھی اور اب اس کا بھیا سب سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ وعلیکم السلام یار، یہ تم مجھے کس مت کیا کرو، عجیب سی فیلنگ آتی ہے۔ کامران نے خفگی سے بیٹے کو دیکھتے محبت بھری نگاہ ڈالتے کہا۔ کیسی فیلنگز آتی ہیں میری جان؟ محراب نے بریڈ کا ایک پیس اٹھاتے باپ کو آنکھ ونک کرتے کہا تو انہوں نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ ارے زلیخا آپا آئیں، ناشتہ کر لیں، مرینا نے اپنی نند کو آواز دی۔ یہ کامران مرزا کی سوتیلی بہن تھی، اکثر ان کا یہاں چکر لگتا تو کافی دن لگا کے جاتی۔ ان کی بیٹی مہوش کافی موٹی لڑکی اور چڑچڑی سی تھی، سب کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھنے کی اس کی بچپن سے عادت تھی، اس لیے اب کوئی بھی اس پہ کم دھیان دیتا تھا۔ بھائی تم ہمیں ناشتہ یہیں دے دو، میری مہوش نہیں چل کے آ سکتی وہاں، انہوں نے منہ بناتے کہا تو مرینا نے اس بات میں سر ہلاتے ملازمہ سے ٹرے لگانے کا کہا۔ ویسے تمہاری ماما جو ٹوسٹ بناتی ہیں نا، ان کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، کامران صاحب نے مرینا کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتے کہا۔ بابا ٹوسٹ تو بازار سے بنے بنائے ملتے ہیں، ماما تو بس اس پہ جیم لگاتی ہیں۔ عروج نے اپنی اہم انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی۔ ماما جیم لگاتی ہیں اور پاپا بٹر۔ محراب کے جملے پہ سبھی کے چہرے پہ مسکان سجی۔ تم باز نہیں آؤ گے۔ اب کی بار انہوں نے محراب کو زبردست گھوری سے نوازا۔ ارے بیرسٹر صاحب جلدی سے ناشتہ فنش کر لیں، آپ کے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ مرینا نے کامران مرزا کو وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ اپنے بیٹے سے بھی تو کہیں آفس
وقت پہ جایا کرے، کامران مرزا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مرینا ان کا موبائل اور والٹ اٹھائے انہیں پکڑانے لگی۔ میرے بیٹے کا مقابلہ نہ کیا کریں، اس کا اپنا آفس ہے، جب مرضی جائے وہ، لیکن آپ کا کام بہت ذمہ داری والا ہے، آپ کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ آخر کچھ چھوٹے موٹے بندے تھوڑے ہی ہیں آپ۔ بیرسٹر کامران مرزا ہیں۔ ان کے کالر کو ٹھیک کرتی وہ ان کے دل کو بھی دھڑکا رہی تھیں، جبکہ ان کے بچے ان لو برڈز کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ روک نہیں پا رہے تھے۔ عروج نے تو نگاہیں پھیر لی تھیں، البتہ محراب اب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بہت محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے گڈ بائی کس نہیں کریں گی؟ دھیرے سے کان میں سرگوشی کی، جس پہ مرینا کے گال سرخ انار ہوئے۔ چپ کر کے جائیں اور خیر سے واپس آئیں۔ کیوں آج آپ ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ کامران مرزا نے اپنے ڈھیٹ اولاد کو دیکھا جن کا پورا دھیان اپنے ماں باپ پہ تھا۔ نہیں، آج سمرا کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے تو آج آف لیا ہے، کتنے دنوں سے کہہ رہی ہے چلو، اب آج کچھ فری ہوں تو سوچا اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ سرسری سے انداز میں وہ اپنی بات بولے جا رہی تھی۔ میرے لیے بھی کوئی اچھی سی شاپنگ کیجیے گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ گرے کلر کی شرٹ جو دیکھی تھی لاسٹ ٹائم مارکیٹ میں، وہ لے آنا۔ اور اف، محراب اور عروج نے ایک ساتھ بولا تو وہ دونوں چونک کے اپنے بچوں کو دیکھنے لگے۔ یار یہ میاں بیوی کتنا پکاتے ہیں، چلو تمہیں یوں نہیں چھوڑ دوں، پھر مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ محراب اپنا کوٹ اٹھاتا منہ بناتے ماں باپ کے پاس سے ہو کر گزرا تو عروج بھی فوراً اس کے پیچھے ہی نکلی۔ کامران نے ایک آئیبرو اچک کے بیوی کو دیکھا۔ بیوی نے زلیخا آپا کی طرف اشارہ کیا۔ آپا، میرے روم میں وہ ایک لفافہ رکھا ہے ٹیبل پہ، وہ لے آئیں، اس لفافے میں آپ کے لیے کچھ ہے۔ کامران مرزا کی بات پہ زلیخا خوشی سے اٹھتی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مہوش منہ بناتے موبائل پہ لگ گئی۔ کامران نے مرینا کو اپنے گال کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک نظر سب طرف ڈالتی جلدی سے ان کے گال پہ لب رکھ گئی۔ اب جلدی سے جائیں بیرسٹر صاحب، مرینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کامران کے چہرے پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ دونوں ایک ساتھ دروازے کی جانب بڑھے کہ اپنی ڈھیٹ اولاد کو وہاں کھڑا دیکھ کامران مرزا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ محراب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت مزے سے ابھی کی ہوئی واردات دیکھ چکے ہیں، اسی اولاد کے لیے بولا گیا ہے۔ مرینا نے مسکراہٹ ضبط کرتے سوالیہ نظروں سے شوہر کی جانب دیکھا۔ اب وہ کیا کہنے والے تھے؟ کامران مرزا اپنے بچوں کے قریب پہنچے۔ گندی اولاد، نہ مزہ نہ سواد، منہ بناتے وہ باہر نکل گئے، جبکہ ان تینوں کا مشترکہ قہقہہ سنتے باہر نکلتے کامران مرزا بھی مسکرا دیے۔ M.K.M انڈسٹری یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جو محراب کی سخت محنت کی بدولت آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، محراب اپنی ساکھ بیرون ملک میں بھی بنا چکا تھا، اور وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اپنے آفس میں انٹر ہوتے اس کا سارا فوکس کام پہ تھا۔ اس کی پی اے اچانک غیر حاضر ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے 2 دن مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مزید جاب جاری نہیں رکھ سکتی۔ محراب نے اس کے لیے کافی امداد کی، لیکن اس کی جگہ نئی لڑکی ہائر کرنے کے لیے آج انٹرویوز تھے۔ یہ کام کمپنی کے سینئرز امپلائڈ مسٹر وقار کے ذمہ تھا، لیکن وہ بھی کسی وجہ سے آج چھٹی پہ تھے۔ مجبوراً یہ انٹرویوز آج محراب خود لینے والا تھا۔ وہ آج جلدی فری ہو کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن ان انٹرویوز کی وجہ سے اب وہ لیٹ ہو جاتا۔ اس نے بیل بجاتے پیون کو بلایا، مسٹر فہد کو بھیجیں۔ پیون اس بات میں سر ہلاتا فہد کو بلا لایا۔ مسٹر فہد، اور کتنی لڑکیاں رہتی ہیں جاب انٹرویوز کے لیے؟ وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ سر 5 ہیں ابھی شاید، اور وہ ڈرتے ڈرتے بولا 4 کا تو میں انٹرویو لے چکا ہوں، اور ان میں سے ایک بھی مجھے اس قابل نہیں لگی۔ اوکے جلدی کرو، بھیجو انہیں 1 بائی 1، وہ اجلت میں بولا۔ فہد کے نکلتے ہی ایک لڑکی نوک کرتی اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ محراب نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ نیم؟ محراب کی نظر ابھی بھی اپنے سامنے رکھی فائل پہ تھی۔ یشما۔ اس کے یک لفظ جواب پہ محراب نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ صاف شفاف چہرہ، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، سنہری پلکیں اور کٹاؤ دار گلابی لب۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا محراب کو لگی، لیکن اگلے ہی پل محراب نے اپنی نگاہ اس پر سے ہٹا لی۔ پورا نام بتائیں، سنجیدگی سے دوبارہ پوچھا۔ سر، آپ کے سامنے میری سی وی موجود ہے اور اس کے اندر سب لکھا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بولتی سامنے والے پہ زہر پھونک رہی تھی۔
محراب نے لب بھینچے سی وی پہ دیکھا۔ جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دیں۔ اب کی بار تھوڑا روکھے انداز میں بولا، اوکے سر، میرا پورا نام یشما عباسی ہے۔ اس سے پہلے کہیں جاب وغیرہ کی؟ محراب نے اگلا سوال کیا۔ نو سر، کسی نے جاب دی ہی نہیں۔ معصومیت بھرے جواب پہ محراب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں؟ محراب کو حیرانی ہوئی۔ کیونکہ سر میں نے کبھی پہلے اپلائی ہی نہیں کیا۔ سادہ سا جواب دیتے وہ مسکرائی۔ محراب کو لگا اس کی آنکھیں بھی مسکرائی ہوں۔ گڈ آنسر، لیکن ہمیں ایکسپیرینس امپلائی کی ضرورت ہے، فریش نہیں۔ یو مے گو ناؤ۔ دل اسے رکھنے پہ راضی ہو رہا تھا لیکن وہ زبان سے انکار کر چکا تھا۔ سر، جاب کرنے سے ایکسپیرینس آئے گا نا؟ میں نے فریش BCom کیا ہے اور میں بہت محنتی ہوں۔ آپ ایک موقع تو دیں۔ آئی ڈو مائی لیول بیسٹ، وہ جوش سے بولی۔ کوئی ایک خاص وجہ آپ کو یہ جاب دینے کی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ سر، پورے 10 منٹ۔ اس کی بات پہ محراب چونکا۔ کیا مطلب؟ سر، مجھ سے پہلے 4 لڑکیوں کا آپ نے انٹرویو لیا اور وہ سب 4 سے 5 منٹ میں آپ کے آفس سے باہر تھی، اور مجھے ابھی ٹوٹل 12 منٹ ہو گئے ہیں انٹرویو دیتے۔ اٹس مین مجھ میں کچھ تو خاص بات ہے نا؟ وہ اپنی براؤن آنکھوں کو مزید بڑا کرتے بولی۔ محراب اس کی بات پہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ سر، اگر آپ مجھے اس جاب کے لیے رکھیں گے تو یقیناً فائدے میں رہیں گے۔ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوگا کیونکہ میں بہت پنکچوئل ہوں۔ یشما نے اپنی ایک اور خاص بات بتائی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں۔ مسٹر فہد آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ محراب نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا۔ وہ بری طرح اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پہ اثر انداز ہو۔ پھر میں آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ یشما نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایکسکیوز می؟ محراب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس جاب کے لیے سر؟ فوراً تصحیح کی۔ اوکے، یو مے گو ناؤ۔ محراب کے روکھے انداز پہ وہ مسکرا کے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی، لیکن پلٹ کے ایک بھرپور نگاہ محراب پہ ڈالنا نہ بھولی۔ MKM محراب کامران مرزا۔ باہر نکلتے اس کے لبوں پہ یہی ایک نام تھا۔ وہ جانتی تھی جاب اسی کو ہی ملے گی۔ اس کی سادگی اور اس کی معصومیت نے محراب پہ گہرا اثر ڈالا تھا کہ اس کا یقین ثابت ہوا۔ دوسرے دن ہی اسے جوائننگ کی کال آ گئی۔ وہ خوش ہوتی اندر کی جانب بڑھی۔ بابا بابا، وہ چلاتی ہوئی اندر بڑھی۔ بابا، فائنلی مجھے جاب مل گئی۔ محراب نے مجھے جاب دے دی۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگی۔ یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ بھی خوش ہوئے۔ بابا، اب وہ دن دور نہیں جب منزل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھنا بہت جلد ہوگا یہ سب، وہ پر یقین لہجے میں بولی تھی اور ایک نظر سامنے چارپائی پہ لیٹے اس شخص پہ ڈالی۔ اس کا دل جیسے غم سے بھر گیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، عباسی صاحب نے دل میں کہا۔ کیا بات ہے بھیا، آج بڑے چپ چپ سے ہیں؟ شام کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے MK خبریں سن رہا تھا، جبکہ کامران مرزا اور مرینا بیگم دونوں آج ڈیٹ پہ گئے تھے۔ اکثر دونوں میاں بیوی ڈیٹ پہ جاتے۔ ان کا پیار اس ایج میں کم ہونے کی بجائے بڑھتا تھا۔ کچھ نہیں گڑیا، ایک اچھی اسٹرانگ سی کافی بنا دو، وہ تھوڑا تھکن سے بولا۔ اوکے باس، ابھی لائی۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی۔ اسی پل مہوش وہاں لنگڑاتے ہوئے آ کے بیٹھی۔ آپ نے مجھے اتنی زور سے مارا صبح، بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، مہوش نے منمناتے ہوئے کہا۔ میرے روم میں الارم کس نے لگایا تھا؟ وہ سنجیدہ سے بولا۔ وہ میں نے نہیں، وہ عروج نے۔ مہوش نے جھوٹ بولتے عروج کی جانب اشارہ کیا، جس کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ محراب نے کافی کا کپ عروج کے ہاتھ سے تھاما۔ عروج کی عادت نہیں کسی کے روم میں بلا اجازت گھس جانا۔ آئندہ احتیاط کرنا تو چوٹ سے بچ جاؤ گی۔ وہ LD آف کرتا اٹھا تھا۔ عروج، بچے آؤ باہر تھوڑی تازہ ہوا کھا کے آتے ہیں۔ وہ عروج سے کہتے باہر گارڈن کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تمہارا بھائی مجھ سے اتنی خار کیوں کھاتا ہے؟ مہوش دانت کچکچا کے بولی۔ مہوش پلیز جھوٹ کم بولا کرو یار۔ عروج افسوس سے سر جھٹک کے باہر نکل گئی۔ مہوش نے غصے سے LD دوبارہ آن کر لی اور وہ ڈرامہ دیکھتی دماغ میں پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے محراب کو قابو کیا جائے کہ وہ اس کے گن گانے لگے۔ آج یشما کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ سادہ سے ریشمی وائٹ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں، جس پہ جارجٹ کا بڑا سا دوپٹہ تھا اور کندھے کے ایک طرف شال ڈالے، وہ بہت سوبر سی لگ رہی تھی۔ وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی تھی اور مسٹر فہد نے اسے اس کا جوائننگ لیٹر دیتے سارا کام سمجھا دیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ڈیٹ وائز محراب کی میٹنگز اور ان کی ڈیٹیلز چیک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بلاوا آ گیا۔ سر نے آفس میں بلایا ہے آپ کو۔
پی این نے اسے آتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی اپنی ڈائری لیے اور ہاتھ میں ایک پین لیے محراب کے آفس کی جانب بڑھی۔ اجازت لے کے اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ سر۔ یشما نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ محراب نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ ایک نظر کتنی گہری تھی یشما کو ایک پل میں ہی سمجھ آ گئی۔ میری کافی لے کے آئیں، اس نے آج کا پہلا آرڈر دیا، لیکن یشما حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اونچا سنتی ہیں؟ جائیں اور کافی لے کے آئیں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ سر، مسٹر فہد نے جو کام بتائے تھے پی اے کے، ان کاموں میں کافی والا کام تو بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے گولڈن آئیز کو جھپکاتی بولی۔ محراب جبڑے بھینچے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کے قریب قدم بقدم بڑھتا پیش قدمی کرنے لگا۔ یشما گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ مزید 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی کہ دروازے کے ساتھ جا لگی۔ محراب اس سے 2 انچ کے فاصلے پہ رک گیا۔ اگر نہیں بتایا تو اب نوٹ کر لو، میرے آنے پہ فریش کافی میرے ٹیبل پہ روزانہ موجود ہونی چاہیے۔ گاٹ اٹ۔ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں بولتا آگے ہوتے دروازہ کھول گیا۔ یشما، جس نے پیچھے ٹیک لگائی تھی اور مکمل محراب کی جانب متوجہ تھی، دروازہ کھولنے پر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ محراب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں کو ہی سمجھ نہ آئی۔ یشما کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، جبکہ محراب نے اگلے ہی پل اسے چھوڑتے اپنا رخ پھیر لیا۔ یشما خود پہ قابو پاتی باہر نکل گئی، جبکہ محراب نے پلٹ کے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ دل جیسے بے چین ہوا تھا۔ اپنی کیفیت کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آخر کیا ہے ایسا اس لڑکی میں جو میں اس کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو رہا ہوں؟ اپنی چیئر پہ بیٹھتے اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں۔ یشما بہت سیریس انداز میں کھڑی کافی بنا رہی تھی کہ سارا اس کے پاس آئی۔ وہ بھی وہاں امپلائی تھی۔ اس کی ڈریسنگ بھی بہت ماڈ قسم کی تھی، بلکہ پورے آفس میں ہی لڑکیاں زیادہ تر پینٹ شرٹ یا اسکرٹ میں تھیں، گلے میں اسکارف ڈالے ہوئے تھی۔ تعداد میں لڑکیاں کم تھیں، لیکن ایک سے بڑھ کے ایک ماڈرن تھی۔ سارا کو یشما کی سادگی الجھن میں ڈال گئی تھی اور پہلے دن میں ہی اس سے تھوڑی جیلس سی ہو گئی تھی۔ کافی بنا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے سر کیسی کافی پیتے ہیں؟ یشما کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے اگلا سوال داغا تو یشما کے ہاتھ تھمے اور سوالیہ انداز میں سارا کو دیکھا، جو بہت اعتماد سے اب یشما کو پیچھے کرتے خود کافی میکر سے کافی بنانے لگی۔ انہیں بہت ہاٹ کافی پسند ہے۔ کافی ہاٹ ہیں وہ؟ کافی بناتے ہوئے سارا نے مسکراتے معنی خیزی سے ایک آنکھ ونک کی۔ یشما نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی ڈریسنگ بالکل مردوں جیسی تھی، پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنے ساتھ ہیلز۔ اس میں اس کا سراپا بہت دلکش لگ رہا تھا، لیکن یشما ایسی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ جیسی تھی اس میں خوش تھی۔ یہ لو تمہارے سر کی ہاٹ کافی۔ سارا نے اس کی جانب مگ بڑھایا، جسے یشما نے تھینکس کہتے تھاما۔ آل دی بیسٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی، جبکہ یشما کا رخ اب محراب کے آفس کی طرف تھا۔ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے ٹیبل پہ کافی کا مگ رکھا۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ وہ دان چباتے مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ ضرورت پڑی تو بلا لوں گا۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا تھا۔ اس کی موجودگی سے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا اور وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یشما منہ بناتے باہر آ گئی۔ آج کا سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ محراب نے ایک بار بھی اسے آفس میں نہ بلایا، جبکہ مسٹر فہد نے اسے کچھ فائلز کا کام تھما دیا، جسے کرتے ہوئے اسے وقت کے گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ میم یشما، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے گھر نہیں جانا؟ مسٹر علی نے اس کے پاس آتے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ علی کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ اس کا پہناوا بھی باقی لڑکیوں سے مختلف تھا اور مردوں سے ریزرو سے بات کرنے والے انداز بھی علی کو کافی اچھا لگا۔ اوہ واقعی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سر چلے گئے ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سر کا کوئی ٹائم نہیں، وہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں۔ علی کا دوستانہ انداز یشما کو اچھا لگا۔ صحیح، اپنا آفس ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یشما نے جلدی سے اپنا کام وائنڈ اپ کرتے ونڈو شٹ ڈاؤن کی۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ علی نام ہے میرا۔ علی نے اسے جھجکتے ہوئے دیکھا تو خود سے اپنا نام بتایا۔ مسٹر علی، کیا مجھ سے پہلے والی پی اے بھی یہی کام کرتی تھی؟ وہ اپنا بیگ اٹھاتے علی کے ہمراہ لفٹ کی جانب بڑھی۔ نہیں، وہ تو سر کی میٹنگز کا اسکیجول ترتیب دیتی تھی، علی نے کندھے اچکاتے کہا۔ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ کوئی بٹن پریس کرتے کہ محراب بھی لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔
علی اور یشما کو ایک ساتھ لفٹ میں دیکھتا ایک پل کو چونکا، اگلے ہی پل نظر انداز کرتا لفٹ کا بٹن پریس کر گیا۔ محراب کی موجودگی کی وجہ سے وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ وہ ان دونوں سے تھوڑا سا آگے ان کے درمیان میں موجود پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس لمحے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یشما نے کنکھیوں سے محراب کو دیکھا، نظر بھٹک کر اس کے چہرے کی جانب اٹھی تو نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ لفٹ رکی تو اس کے کھلتے وہ تینوں باہر نکلنے لگے کہ اسی پر پھر سے لفٹ بند ہو گئی۔ وہ تینوں چونکے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسٹر علی، لفٹ میں کوئی خرابی ہے کیا؟ محراب نے رخ پھیرے علی سے پوچھا۔ نو سر، کوئی خرابی نہیں، آئی تھنک۔ وہ پریشان ہوا اور بٹن پریس کرنے لگا۔ لفٹ آٹومیٹک ہی موو کرتی واپس اوپر کی طرف جھٹکا کھاتے بڑھی۔ یشما نے بے اختیار محراب کا دایاں بازو تھاما۔ اسے عجیب سی فیلنگز محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ سیڑھیوں کا استعمال کیا تھا، لیکن یہ آفس اتنا بڑا تھا، بنا لفٹ کے استعمال کے وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتی تھی۔ لفٹ کچھ تیزی سے واپس اوپر کی طرف گئی اور جھٹکا کھاتے رکی۔ وہ تینوں ہی اب اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ محراب نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو بچایا۔ علی تو بری طرح جھٹکا کھاتے گرا اور واپس اٹھا، جبکہ یشما نے دونوں بازوؤں سے محراب کو تھاما۔ لفٹ کا بٹن آٹومیٹک پریس ہو رہا تھا اور وہ نیچے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یشما کی دھیمی سی ڈری ہوئی آواز سنائی دی، جبکہ محراب جبڑا بھینچے بٹنز کو دیکھ رہا تھا جو خود بخود پریس ہو رہے تھے۔ لفٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کر رہا تھا، ایسا محراب کو محسوس ہوا۔ لفٹ پھر جھٹکا کھا کے رکی۔ یشما کی چیخ بلند ہوئی۔ علی پھر سے خود کو بچاتے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یشما بھی دیوار سے ٹکرا کے گرنے والی تھی کہ محراب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل نکالتا کنٹرول روم میں موجود زلفی کو کال کرنے لگا، لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ لفٹ ایک بار پھر واپس اوپر کی طرف تیزی سے بڑھی۔ یشما نے گھبرائے ہوئے گہرے سانس خود کو محراب کے سینے میں چھپایا، اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے رکھا۔ اگلے ہی پل پھر سے جھٹکا لگا۔ اس بار محراب بھی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا، لیکن یشما کو تھامے رکھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب باقاعدہ رو پڑی تھی۔ مس یشما، جسٹ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، اس نے نرمی سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ علی اپنا دل مسوس کے رہ گیا۔ اگر محراب لفٹ میں نہ ہوتا تو وہ اس کے گلے لگی ہوتی، کباب میں ہڈی نہیں بلکہ پورا ہڈا۔ علی دل ہی دل میں محراب کی موجودگی سے چڑھا۔ لفٹ پھر سے واپس تیزی سے نیچے آئی اور اسی پل دروازہ کھل گیا۔ وہ تینوں فوراً باہر نکلے۔ مسٹر علی، کنٹرول روم میں جا کر چیک کریں یہ سب کیا تھا، مجھے فوراً رپورٹ کریں، ابھی اسی وقت۔ محراب کے غصے سے بولنے پہ علی سٹ پٹا کے تیزی سے کنٹرول روم کی جانب بڑھا، جبکہ یشما اس کا بازو تھامے ابھی بھی اپنی کپاہٹ پہ قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آر یو اوکے مس یشما؟ اسے ایک چیئر پہ بٹھاتے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ محراب کی بات پہ اس نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد علی وہاں آن موجود ہوا۔ سر زلفی تو وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ علی کی متفکر آواز پہ محراب نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ فوراً اس جانب بڑھا، جبکہ یشما سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آج اس کا یہاں پہلا دن تھا، کون ایسی شرارت کر سکتا تھا؟ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ واپس نہیں آئے تھے۔ یشما اپنا بیگ تھامے کندھے پہ ڈالتی بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ وہ ایک ٹیکسی رکواتی اس میں بیٹھنے لگی کہ اسی پل پیچھے سے کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پیچھے کی طرف مڑتی اس شخص کے سینے سے جا لگی، جو کوئی اور نہیں محراب تھا۔ اس نے گاڑی والے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ میری اجازت کے بنا اپنے بلڈنگ سے باہر قدم کیسے نکالا؟ وہ غصے سے گرایا تھا۔ یشما نے اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ ایکسکیوز می سر، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو گھر ہی جانا ہے نا؟ وہ الجھی تھی۔ میرے ساتھ چلو۔ محراب اس کی کلائی سختی سے تھامے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب لیے بڑھا۔ اپنی گاڑی کو ان لاک کرتا اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا اور گاڑی کو ریورس دیتے وہ روڈ پہ ڈال گیا۔ کون ہو تم؟ محراب کے سخت الفاظ پہ یشما نے چونک کے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟
اب کی بار گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہی سوال کیا گیا۔ یشما، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ محراب نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، سچ سچ۔ گاڑی کو ایک پہاڑی پہ لے جاتے روکا اور یشما کو گاڑی سے باہر نکالتے گاڑی کے بونٹ پہ دھکا دیا۔ تمہیں کیا لگا تم جو کرو گی محراب کو پتہ نہیں چلے گا؟ M&M کی کمپنی میں کوئی بھی آئے اور M&M کو اس کا پتہ نہیں چلے گا؟ بولو کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ اس کے اوپر جھکا بونٹ کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے چلایا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ خود پہ ضبط کرتے اس سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیوں آئی ہو میری لائف میں؟ جسٹ ٹیل می۔ وہ بونٹ پہ مکہ مارتے چلایا۔ یشما نے پورا زور لگاتے اسے پیچھے دھکا دیا اور آگے کی طرف بھاگی۔ یکدم اس کے قدم تھمے، وہ گہری کھائی کے پاس جاتے رکی تھی۔ پلٹ کے محراب کو دیکھا جو اسی کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھاتا اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محراب اتنی جلدی اس کے راز تک پہنچ جائے گا۔ اگر خود بتا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں راز کو اگلوانے کے۔ وہ اب بہت پرسکون انداز میں بولتا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھی قدم بقدم پیچھے کی طرف ہوتی محراب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اسی پہ ٹکی تھی۔ محراب یکدم آگے بڑھا کہ یشما پیچھے ہوئی اور اس کا پاؤں پھسلا، وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ KMK نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مصطفیٰ؟ بے اختیار یشما کے لب سے ادا ہوتے نام پہ محراب کی آنکھیں تحیر کے انداز میں پھیلیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہرے سانس بھرتی اپنی بے اختیاری پہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ محراب نے اس کو اپنے مد مقابل کیا۔ تم میرا اصل نام کیسے جانتی ہو؟ محراب اس کو پتھرائی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں آپ کے بارے میں۔ یشما گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹی تھی اور گاڑی کی جانب بڑھی ہی کہ محراب نے اسے پھر سے اپنی اور کھینچا۔ میرے سوال کا جواب دو، کیسے جانتی ہو میرا اصل نام؟ وہ غصے سے گرایا۔ مسٹر مصطفیٰ ارمان خانزادہ۔ کچھ حقیقتیں بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یشما نے کہتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی حقیقت باقی تھی جاننے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی ہی تو ساری حقیقتیں کھلنے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو رہی ہیں مرینا؟ آ جائے گا، بچہ نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے 26 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ اب بھی اس کی ایسے ہی فکر کرتی ہیں جیسے محراب آج بھی 10 سال کا وہی سہما بچہ ہو۔ کامران نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ کامران، وہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، میرے لیے وہ وہی 10 سالہ محراب ہے جو مجھے ماں کہتا میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ پل آج تک نہیں بھول پائی۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ساتھ چہرے پہ مسکان بھی تھی۔ آپ کو وہ ان 15 سالوں میں کتنا عزیز ہو گیا ہے۔ کامران صاحب نے ان کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ان کے کندھے پہ لب رکھے۔ مرینا ان کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ آپ نہیں جانتے وہ میری جان ہے، میرے لیے وہ کتنا اہم ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں اس کی سگی ماں نہیں، وہ آج تک اپنی زبان پہ یہ بات نہیں لایا۔ میری محبت کو کبھی سوتیلے اور سگے میں نہیں تولا، وہ سب بھول گیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ مرینا کے لہجے میں محراب کے لیے پیار ہی پیار چھلک رہا تھا۔ اب مجھے تھوڑی تھوڑی جیلسی ہو رہی ہے۔ میری بیوی رات کے وقت اپنے محبوب شوہر کو وقت دینے کی بجائے اپنے بیٹے سے عشق کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ شوہر بیچارے کے ساتھ زیادتی نہیں؟ کامران نے ان کی آنکھوں میں خماری لیے دیکھا۔ حد ہے کامران، آپ بھی نا، بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، آپ کا رومانس آج بھی ویسا ہی ہے۔ مرینا کھلکھلا کے ہنس دی۔ کیوں اچھا نہیں لگتا ہینڈسم پلس رومانٹک شوہر؟ وہ انہیں مزید اپنے قریب کرتے سرگوشی کے انداز میں ان کے کندھے پہ اپنے لب رکھ کے مرینا نے سکون سے اپنی آنکھیں موند دیں۔ ان کا سکون تو شوہر کی پناہ گاہ میں ہی تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ چلتا محراب بھی اندر قدم بڑھا گیا۔ اس کے دل کو عجیب سی کھینچ پڑی۔ آئیں، رک کیوں گئے؟ یشما نے محراب کی جانب پلٹ کے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ ارد گرد دیکھتا اس کے پیچھے اپنے قدم اندر بڑھا گیا۔ ارے بیٹا، آج بہت دیر لگا دی آنے میں، پہلا دن تھا اور اتنی دیر؟ کیا مصطفیٰ نے
عباسی صاحب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب یشما کے پیچھے ایک جوان شخص کو دیکھا۔ لب خاموش ہو گئے۔ یشما نے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ یہ مصطفیٰ ہیں، دھیمے سے محراب کی جانب دیکھتے کہا۔ عباسی صاحب کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ محراب کی آنکھوں میں ان کا چہرہ جھلملایا جیسے وہ انہیں جانتا ہو۔ آئیں، اندر آئیں، یشما اسے کہتے کمرے کا دروازہ کھول گئی۔ مصطفیٰ نے مرے مرے قدموں سے اندر کی جانب خود کو دھکیلا تھا۔ ماضی کا بہت بڑا ورق تھا جو شاید کھلنے جا رہا تھا۔ سامنے ہی چارپائی میں لیٹی ہستی کو دیکھ محراب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہچان تو لیا ہوگا، آپ کے بابا، ارمان خان زادہ، یشما نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ محراب کی آنکھوں میں غصہ در آیا اور وہ پلٹا۔ نہیں جانتا میں نے، کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان سے۔ وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا کہ یشما نے غصے سے اس کے بازو پکڑ کے اسے واپس موڑا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو ساری سچائی جاننی ہوگی۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کے آپ کا دل نہیں کانپا کیا؟ یشما غصے سے بولی۔ ڈونٹ کلوز ٹو می۔ محراب نے اپنا بازو غصے سے چھڑوایا۔ وہ پیچھے ہوتی لڑکھڑائی تھی۔ اس کے بابا نے یشما کو سنبھالا۔ بیٹا، آپ کو ابھی مصطفیٰ کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میں نے پہلے کہا تھا، وہ کچھ نہیں سنے گا۔ عباسی صاحب دکھ سے بولے۔ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، اسے جاننا ہوگا۔ اس کے بابا پچھلے 15 سالوں سے اس حال میں ہیں اور وجہ یہ انسان ہے، ان کا بیٹا۔ یشما کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی۔ محراب اس کی بات سنتا رکا۔ پچھلے 15 سالوں سے اس شخص نے اپنے بیٹے کی راہ دیکھی ہے جو اپاہج ہوتا یہاں اس چارپائی پہ پڑا ہے۔ یشما کا لہجہ روند گیا۔ آپ کو جاننا ہوگا مصطفیٰ، آپ کے بابا نے کتنا ظلم سہا ہے، آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا سہا ہے۔ یشما اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ موت کے منہ میں چلے گئے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا، شاید اسی لیے کہ آپ سے مل سکیں۔ بہت تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف صرف آپ ختم کر سکتے ہیں مصطفیٰ، یشما نے اب کی بار دھیمے لہجے میں کہا۔ 15 سال پہلے 2 دن بعد ارمان واپس آئے تو گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ان کا بیٹا اچانک سے کہیں چلا گیا تھا۔ تانیہ نے خوب رونا دھونا ڈالا۔ ارمان نے اپنے بیٹے کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا۔ اپنے بیٹے کو کھو کے وہ ڈپریشن میں چلے گئے اور تانیہ کے لیے یہی بہترین موقع ثابت ہوا اور اس نے انہیں نشہ آور ادویات دینا شروع کر دی۔ ایک دن وہ جلدی سو گئے اور تانیہ کی دی ہوئی گولیاں نہیں کھا سکے۔ تانیہ کو علم نہ تھا۔ اچانک سے آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی تو تانیہ روم میں نہ تھی۔ وہ باہر نکلے تو انہیں ایک کمرے سے آوازیں آتی سنائی دیں۔ انہوں نے ذرا سا کھلے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کھولنا چاہا کہ سامنے اپنی بیوی کو کسی اور کی باہوں میں محبت کا کھیل کھیلتے دیکھ ان پہ منو مٹی آن گری۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی بیوی اس طرح انہیں دھوکہ دے گی۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوئے تو تانیہ اور فضل دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ تانیہ نے چادر کھینچ کے خود کو ڈھانپا تھا۔ آپ ارمان؟ وہ گھبرا گئی جبکہ فضل ذرا بھی نہ گھبرایا۔ بے حیا عورت، تمہیں شرم نہیں آئی میرے نکاح میں ہوتے کسی اور کے ساتھ؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ تانیہ کی گردن کو دبوچے چلائے۔ تانیہ کا سانس رکنے لگا۔ فضل نے اپنی پسٹل نکالے، ارمان کی کمر پہ گولی چلا دی۔ بدقسمتی سے گولی سیدھی کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہوئی۔ وہ تڑپ کے تانیہ پہ گرے۔ تانیہ نے انہیں خود سے دور پرے پھینکا اور اپنی سانسیں ہموار کیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اسے مار دیا؟ تانیہ گھبرائی۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو یہ تمہیں اوپر پہنچا دیتا، شاید یہ مر گیا ہے، تانیہ نے تھوک نگلتے کہا۔ گھبراؤ نہیں، اس کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ وہ دونوں ارمان کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے پانی میں بہانے لے گئے، ویسے جیسے مصطفیٰ پانی کی نظر ہوا۔ درختوں کے گرنے سے سارا راستہ بلاک تھا۔ درختوں کو ہٹاتے کافی وقت گزر گیا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھے آگے بڑھے لیکن جب وہاں پہنچ کے گاڑی کی ڈگی کھولی تو ارمان کی لاش غائب تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے لیکن ان کے پاس کوئی آسرا نہ تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے۔ کافی دن گزر گئے لیکن ارمان واپس نہ آیا تو آہستہ آہستہ سب بھلا کے تانیہ نے پوری جائیداد اور بزنس پہ قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فضل کو وہ بنگلے میں نوکری کی غرض سے لے آئی، اپنا باڈی گارڈ بنا کے، لیکن یہ وہی دونوں جانتے تھے کہ دونوں کے بیچ کس طرح کے تعلقات تھے۔ فضل تانیہ کا سابقہ شوہر تھا اور دونوں کی پلاننگ سے ارمان کو اس کی فیملی سمیت اس دنیا سے غائب کروا دیا اور خود اس کی جائیداد ہتھیا لی۔ ان کا ایک بیٹا تنویر اور بیٹی مونا تھی اور وہ دونوں دنیا جہان کے بگڑے ہوئے
ان کی دولت پہ عیاشی کر رہے تھے جس پہ صرف مصطفیٰ کا حق تھا، یعنی آپ کا۔ یشما نے مصطفیٰ کو ساری بات بتاتے یوں ہی آنکھوں میں ساری رات گزار دی۔ دونوں ہی گھر کی دہلیز پہ بیٹھے فجر کی اذان سن رہے تھے۔ مصطفیٰ نے جھکا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بابا کو اتنی تکلیف پہنچانے والوں کو میں جان سے مار ڈالوں گا، مصطفیٰ نے گراتے ہوئے کہا۔ یشما اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اب تک یہی لگا میرے بابا بھی اس عورت کے ساتھ شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈھونڈا۔ کیا انہیں میری یاد نہیں آئی؟ میں تو بچہ تھا، بے بس تھا، لیکن وہ تو پاورفل تھے، اپنی بیوی کی اصلیت نہ جان پائے۔ مصطفیٰ دکھی ہوا۔ جب بندہ اکیلا ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو تو آنکھوں کے آگے پٹی بند ہی جاتی ہے۔ وہ وقت گزر گیا ہے۔ بابا حکیم ہے، کس طرح ارمان انکل کو گھر لے کے آئے، جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا جبکہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت تھی، پر وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے خود ان کا علاج کیا، پر انکل چلنے سے رہ گئے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ کتنے دن تو انہیں ہوش ہی نہ آیا۔ یشما نے دکھ اور اداسی سے کہا۔ تو مصطفیٰ گہرا سانس بھرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا کو فی الحال میرے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہاں آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ سنیں، آواز پہ رکا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ یشما کو اس کا انداز تھوڑا ڈرا گیا۔ جب تک بابا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار لیتا انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ بہت طاقتور ہے مصطفیٰ۔ یشما نے اس کا راستہ روکا۔ آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی، ہے نا؟ مصطفیٰ نے طنز کیا۔ اس لیے تم میرے آفس میں آئی تاکہ مجھے ٹریپ کر کے یہاں لا سکو۔ مصطفیٰ کی بات پہ یشما کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہارا کام مجھے یہاں تک لانا تھا، میں آ گیا، سب جان گیا، اور تم ایک طرف ہو جاؤ، یہی بہتر ہے۔ وہ کہتا آگے بڑھا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر پل، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے جارحانہ انداز میں کہتی مصطفیٰ کو چپ کرا گئی۔ جائیں اب، وہ خفگی سے کہتی اپنے گھر کے دروازے سے انٹر ہوئی۔ مصطفیٰ نے واپسی کی راہ لی۔ اب اس کا مقصد تھا تانیہ اور فضل کو دردناک سزا دینا۔ کامران مرزا اور مرینا مصطفیٰ کی ساری بات سنتے گمسم ہو گئے تھے۔ مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز ماما مجھے اجازت دیں، مجھ پہ قرض ہے، مجھے اتارنا ہے۔ مصطفیٰ نے مرینا سے اجازت لی۔ انہوں نے اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بچپن کا وہ نشان آج بھی اس کے گال پہ موجود تھا۔ 2 بار سرجری کروائی لیکن پھر بھی نشان نہ گیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مصطفیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ نشان مٹے۔ اپنی ماما کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا معاف کر دینا ہمیں، اس وقت ہم بھی خود غرض ہو گئے تھے، جو تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بجائے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ کامران صاحب بھی افسردگی سے بولے۔ انہیں ارمان خان زادہ کی حالت کا پتہ چلا تو خود کو بھی قصوروار سمجھنے لگے۔ ضمیر نے ملامت کی، ان کا کوئی قصور نہیں۔ محراب نہیں مصطفیٰ، مرینا نے روتے ہوئے تصحیح کی۔ میرا بچہ فوت ہوا تھا پانی میں ڈوب کے، وہ بھی 10 سال کا تھا۔ محراب، مجھے تم میں اپنا محراب نظر آیا تو میں نے انہیں اپنی قسم دے دی کہ وہ تمہیں مجھ سے دور نہ کریں۔ اصل قصوروار میں ہوں، مرینا نے سر جھکائے اعتراف کیا۔ میں آپ کا آج بھی وہی محراب ہوں ماما، اور آپ کا محراب ہی رہوں گا۔ مصطفیٰ نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ سکون سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ مجھے دعا دیں ماما، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری دعائیں ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ ہیں۔ صرف دعائیں نہیں، ہم سب تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ کامران مرزا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اپنے ہونے کا مان بخشا۔ گاڑی اس وقت سوات میں موجود خان حویلی کے سامنے تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی پرانے مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ یہ سب آپ کا ہے، آپ کو اسے واپس حاصل کرنا ہے، یشما نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کو چونکایا۔ اس وقت یشما اور عروج اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھیں، جبکہ کامران مرزا اور مرینا دوسری گاڑی میں تھے جو ان کے پیچھے تھے۔ مصطفیٰ گاڑی سے باہر نکلا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سیدھے راستے سے وہ یہ سب واپس کریں گی۔ وہ ایک بہت چالاک عورت ہے، اسے اسی کے کھیل میں ہرانا ہوگا۔ یشما نے گاڑی سے باہر آتے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ تیز ٹھنڈی ہواؤں سے وہ لرزی تھی۔ یشما ٹھیک کہہ رہی ہے،
ہمیں بہت سوچ سمجھ کے سب کرنا ہوگا، یہ صحیح وقت نہیں ہے ابھی اندر جانے کا، کامران مرزا نے بھی باہر آتے اسے سمجھایا۔ کچھ سوچتے ہوئے مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب سب کا رخ مرزا حویلی کی جانب تھا۔ سبھی نے ریلیکس ہو کے پلان بنایا، ان کی شہرک پہ وار کرنا تھا۔ ایک ہفتے تک وہ انہیں سرچ آؤٹ کرتے رہے۔ اب ان کا پہلا شکار تنویر اور مونا تھے۔ مصطفیٰ اور یشما رات کے وقت گاڑی میں ایک طرف چھپے تنویر کا انتظار کر رہے تھے۔ یشما اس وقت دلہن کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا یشما کو اس روپ میں تنویر کے سامنے بھیجنے پہ۔ اس کا دل راضی نہ تھا، زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں اس کے۔ مصطفیٰ اس کا خوبصورت سراپا دیکھتا بولنے سے باز نہ رکھ سکا خود کو۔ یشما چونکی، اس کے چہرے پہ شرارتی مسکان سجی تھی۔ مسٹر ایم کے آر یو جیلس؟ وہ اس کے قریب جھکتے دھیمے لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت ہی قریب کرتے اسے دل سے محسوس کیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرنا، ورنہ اس مشن سے 2 منٹ لگاؤں گا باہر کرنے میں، سمجھی تم؟ مصطفیٰ کے سخت گیر لہجے میں یشما نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آ گیا، یشما نے دور سے اشارہ کیا۔ ایم کے نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی تھامے روکا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پاس ہی ہوں، اس نے تسلی دی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ یشما کو اس کا فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ تنویر رات کو دوستوں کے ساتھ وقت گزار کے لیٹ کر آیا تو راستے میں اسے ایک لڑکی سڑک پہ بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ تنویر اس کا دلہن والا سراپا دیکھتا بری طرح بہکا تھا۔ حسن اس کی کمزوری تھی، وہ میری سوتیلی ماں مجھے کسی بڈھے سے بیاہ رہی تھی تو میں وہاں سے بھاگ آئی، پلیز مجھے سہارا دے دیں۔ اس کا رونا اوریجنل تھا، جبکہ دور گاڑی میں بیٹھا مصطفیٰ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا بابا رو مت، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ مصطفیٰ نے زور سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اب دوسرا وار کل کرنا تھا، بس یشما آج اپنا کام کر دے۔ آپ کے گھر میں کوئی نہیں؟ یشما نے اتنے بڑا مینشن دیکھ حیرت سے پوچھا۔ ارے ہیں تو صحیح، لیکن آج خیر نہیں۔ تم فکر نہیں کرو، آرام سے یہاں رہ سکتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اور مجھے بھی۔ وہ یشما کے تھوڑے قریب ہوتے جھک کے بولا تو یشما بھی مسکرائی۔ آپ بہت ہاٹ ہیں۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یشما نے پیار سے پوچھا۔ ارے ابھی کہاں، کوئی خوبصورت دلہن ملے تو میں بھی شادی کا سوچوں۔ وہ اس کے قریب ہو کے بیٹھا۔ یشما لاشعوری طور پہ دور ہٹی۔ کیا آپ مجھ غریب سے شادی کریں گے؟ سچی؟ یشما نے اپنی پلکیں جھپکاتے معصومیت سے کہا۔ ہاں میری جان، تمہارا یہ 2 آتشہ روپ دیکھ میں بری طرح بہک رہا ہوں، مجھے تمہارے حسن کا جام پینا ہے۔ وہ اس کی بازو پہ اپنے چہرہ رگڑتے مدہوشی میں بولا۔ یشما دور جا کھڑی ہوئی۔ ارے صبر کریں، پہلے نکاح تو ہو جائے، پھر کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی مجھے اپنے قریب آنے سے مت روکو، میں مرنے والا ہو گیا ہوں۔ شادی بھی کر لیں گے صبح ہوتے ہی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ یشما نے اسے خود سے پرے جھٹکنا چاہا، لیکن اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ بات سنیں 1 منٹ میری، ہم روم میں چلیں، یہاں ملازم ہیں بہت، وہ دھیرے سے اس کے کان میں بولی۔ تو وہ فوراً مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں لے جاتے بستر پہ پلٹ کھا، اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی اور پینٹ سے بیلٹ نکالے دور پھینکی اور بستر پہ لیٹی یشما پہ جم کرتے گیا، لیکن یشما یکدم ایک طرف ہوتے سائڈ پہ جا کھڑی ہوئی۔ اف، کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ مار دو گی کیا؟ وہ مدہوشی سے اس کا دوپٹہ کھینچ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی اس کے اوپر گرنے لگی تھی کہ فوراً کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھاما۔ یشما نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن تنویر کی گردن میں گھسایا۔ وہ ایک پل اس کو حیرت سے دیکھتا بے ہوش ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ کہا تھا دور رہنا اس سے، وہ غصیلے لہجے میں بولا، جبکہ اس کے بازوں پہ گرفت شدید ہوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں گئی اس کے قریب، یشما نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے دھیمے لہجے میں صفائی دی۔ مصطفیٰ نے اسے بالوں سے تھامے خود سے قریب کیا۔ اس نے تمہارے بازو چھوئے۔ یشما اس کی اتنی قربت پہ بحال ہو رہی تھی۔ تمہاری گردن میں چہرہ چھپایا۔ مصطفیٰ، یشما نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کا نام پکارا۔ آؤ ہم شادی کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں محبتوں کے دیپ چلتے دیکھ مصطفیٰ بری طرح ہوش میں آتا چونکا۔
اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ ہم صرف اس مشن تک ساتھ ہیں، اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ یشما کا دل بری طرح ٹوٹا۔ اپنی ذات کی توہین اس سے برداشت نہ ہوئی۔ نہ جانے کس جذبے میں بہتے وہ اس سے شادی کا اظہار کر کے۔ میں مذاق کر رہی تھی، اتنا سیریس مت ہوں۔ وہ اپنے آنسو حلق میں اتارتے مسکرا کے بولی۔ آج اسے پتہ چلا تھا آنسوؤں کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ اب جلدی سے اس کا بندوبست کریں، کوئی آ جائے گا۔ یشما خود کو سنبھال چکی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی خود کو سنبھالتے تنویر کی باڈی کو وہاں سے ہٹایا اور بہت ہی ہوشیاری سے وہاں وہ کیمرے بھی نصب کر چکے تھے۔ 2 دن تک وہ ان پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ تنویر کے غائب ہونے کی خبر کسی کو نہ تھی، نہ کسی نے نوٹس لیا۔ اب باری تھی مونا کی۔ آل دی بیسٹ بھیا، عروج نے مصطفیٰ کو پیار سے کہتے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ یشما بھی چپ چاپ اٹھنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یشما نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ مصطفیٰ کے پرپوز کرنے پہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ اٹھ کے اس کے قریب ہوا۔ آپ نے تو کہا تھا مشن کے بعد ہمارے راستے نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ یار بہت سوچا، لیکن یہ دل تمہیں ہی مانگ رہا ہے۔ بولو، بنو گی میری دلہن؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بہت دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یشما نے اسبات میں سر کو ہلا دیا۔ تو کامران، مرینا، عروج اندر داخل ہوئے۔ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم دونوں میں کچھ تو ہوگا۔ اب جلدی سے بتا دو مولوی صاحب کو کب بلاؤں؟ کامران مرزا نے بیٹے کو گلے لگاتے پوچھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بلا لیں تو؟ مصطفیٰ یشما کو پیار سے دیکھتے بولا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو بابا اور ارمان انکل کو۔ یشما نے اعتراض کیا۔ ان کی فکر نہ کرو بیٹا، عباسی صاحب کو ہم آن لائن لے لیں گے نکاح کے وقت، اور اس مشن سے مکمل ہوتے ہی مسٹر ارمان کے ساتھ مل کے آپ دونوں کا ایک بگ ریسیپشن کروائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ کامران مرزا کا اثر و رسوخ تھا کہ کچھ ہی وقت میں وہ نکاح کا سب انتظام کر چکے تھے اور عباسی صاحب کو آن لائن لیتے نکاح مکمل ہوا تو سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اندرونی خوشی سے سب کے چہرے جگمگا اٹھے۔ یشما کی شرمیلی مسکان پہ عروج فدا ہی ہو گئی۔ یشما نکاح کے بعد مصطفیٰ کے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کرتے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنا تھا تمہیں، مصطفیٰ نے اس کے قریب آتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچ میں؟ مجھ میں؟ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے طرف کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ بہکا تھا۔ یشما کی سانسیں بھی بہت تیز چلنے لگی تھیں، وہ اس کی غربت میں بہکنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ ہٹاتے ایک طرف رکھا۔ یشما، مصطفیٰ، تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ وہ جنونی انداز میں کہتا اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کی گرفت جما چکا تھا۔ یشما نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ اس کی سانسیں ناہموار کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ یو آر مائی لو، وہ اس کی گردن پہ جھکے مدہوش سا ہوتا بہکتے جا رہا تھا۔ مصطفیٰ، وہ کانپتے ہوئے بولی، مجھے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھتے وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بستر پہ رکھا۔ بہت نرمی سے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ یشما کی سسکیوں کی آواز سنتا وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ محبتوں کے دیپ جب دل میں جلنے لگے تو محبوب پیارا لگنے لگتا ہے، عشق سا ہو جاتا ہے، اور وہ محبت سے عشق کا سفر کرنے والے تھے۔ اب اس کو زیادہ اپنے ساتھ مت چپکانا، یشما نے مصطفیٰ سے کہا، جو مونا کو 1 ہفتے سے اپنے پیار کے جال میں پھنساتا اب گھر تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس کی بات پہ مصطفیٰ نے اس کے لبوں کو شدت سے چوما اور گاڑی سے باہر نکلا۔ کیسے جنونی ہے، میری لپسٹک خراب کر دی، وہ منہ ٹیڑھا کرتی بولی۔ مصطفیٰ مونا کو لیے ایک روم میں داخل ہوا۔ وہ مصطفیٰ کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ اپنی رات کو رنگین بنانے ایک ہوٹل روم میں چلی آئی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے مصطفیٰ نے اسے بے ہوش کیا اور تنویر کی طرح اسے بھی غائب کر دیا۔ اب وقت تھا تانیہ کے ساتھ آمنا سامنا کرنے کا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کا رخ خان مینشن کی طرف موڑا اور گاڑی سیدھی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں کا پرانا گیٹ کیپر بھی مصطفیٰ کے ساتھ مل چکا تھا، اس لیے مصطفیٰ کی گاڑی کو نہ روکا۔ ارے کہیں تو پتہ کرو میرے دونوں بچے کہاں غائب ہیں، اور تمہیں فکر ہی نہیں، تانیہ کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بچے نہیں ہیں، اڈلٹ ہو چکے ہیں، آ جائیں گے، فضل نے ٹالا۔ تم کیسے باپ ہو، اولاد کتنے دن سے نظر نہیں آ رہی، اور تم؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ اپنے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھتے وہ چونکی۔
کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئے؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ مصطفیٰ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سخت لہجے میں گراتے کہا۔ تانیہ کے چہرے پہ ایک سایہ لہرایا۔ مصطفیٰ؟ وہ فوراً پہچان گئیں۔ واؤ، داد دینی پڑے گی آپ کی یادداشت کو۔ لیکن ستیلا بیٹا یاد ہے آپ کو؟ اپنی سگی اولاد یاد ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ، تم نے میرے بچوں کو کیا کیا ہے؟ میرے بچوں کے ساتھ بولو۔ وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھیں۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر میری بات نہ مانی تو کیا چاہتے ہو تم؟ تانیہ نے دانت کچکچاتے کہا۔ اپنے گناہ کو قبول کرو۔ قبول کرو میری ماں کا ایکسیڈنٹ تم دونوں کی پلاننگ سے ہوا۔ مجھے مارنے کی کوشش کی، میرے بابا کو۔ تانیہ بری طرح پھنسی۔ تم میرے بچے میرے حوالے کر دو، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ تانیہ بے بسی سے بولی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، آپ نے سوچا؟ مصطفیٰ نفرت سے بولا۔ تانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ مکافات عمل اس دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں۔ آج تانیہ کا مکافات عمل تھا۔ ٹھیک ہے، میں سب گناہ قبول کرتی ہوں۔ تھا ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ فضل نے اس پہ گولی چلا دی۔ وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ مجھے معاف۔ وہ مصطفیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک قہر کی نظر فضل پہ ڈالی۔ ابھی وہ مصطفیٰ پہ گولی چلاتا کہ پولیس کی بروقت کارروائی پہ اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ یشما جو پہلے سے وہاں موجود تھی اور سب ریکارڈنگ بھی کی، وہ پولیس آفیسر کو دے دی۔ مسٹر مصطفیٰ، آپ کا بہت شکریہ، یہ دونوں بہت بڑے مجرم تھے، آپ نے ثبوت سمیت انہیں پکڑوا دیا۔ گڈ جاب۔ اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ مصطفیٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تانیہ اپنا دم توڑ گئی تھی۔ تنویر اور مونا کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تھا، ان دونوں سے اس کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ مصطفیٰ اپنے بابا سے ملتا انہیں گلے سے لگا گیا۔ وہ ویل چیئر پہ تھے جب مصطفیٰ انہیں واپس خان مینشن لایا تو ان کے چہرے پہ مسکان تھی جبکہ آنکھوں میں آنسو۔ مصطفیٰ ویل چیئر پہ انہیں اندر لے گیا۔ سبھی ان کے ساتھ تھے۔ دشمنوں سے خلاصی پاتے خان مینشن خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ یشما اور عروج نے پورا مینشن روشنیوں سے بھر دیا تھا۔ ہر طرف دیے جلائے تھے، لائٹنگ الگ کی تھی، پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ انکل، پیارا لگ رہا ہے نا ہمارا گھر؟ یشما نے ارمان کے قدموں میں بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ بہت پیارا۔ میرے بچے میرے پاس ہیں، میرا مصطفیٰ میرے پاس ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگایا۔ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ ان کے قدموں میں بیٹھتا دل سے بولا۔ ارمان نے کامران مرزا کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بچے کو آپ لوگوں نے اپنا بچہ بنایا، اسے ماں باپ کا پیار دیا، میں اس کا بالکل شکریہ ادا نہیں کروں گا، یہ آپ کی محبت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مصطفیٰ جتنا میرا بیٹا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اس پہ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ ارمان خان زادہ کی بات پہ مرینا روتے ہوئے ہنس دی۔ کامران مرزا بھی دھیما سا مسکرا دیے۔ سب نے مل کے ایک ساتھ ڈنر کیا اور کل کے لیے گرینڈ ریسیپشن پلان کیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ یشما نے روم میں آتے محبت اور خوشی سے پوچھا۔ کاش ماما بھی زندہ ہوتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کو سیدھا کرتا اس کے سینے سے لگا۔ آج وہ بھی بہت خوش ہوں گی، آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ یشما نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ کافی دیر وہ آنکھیں میچے اس کے ساتھ یوں ہی کھڑا رہا کہ دھیرے سے لب اس کی گردن کو ٹچ ہوئے تو یشما لرز گئی اور پھر مصطفیٰ رکا نہیں۔ اس کی بھوری بیئرڈ اس کی گردن کے ساتھ مس ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی محبت میں بہکتی جا رہی تھی اور اس کا یوں بہکنا مصطفیٰ کو مزید پاگل کر رہا تھا۔ وہ اسے بستر پہ لاتے تمام لائٹس آف کرتا اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گرا گیا۔ محبتوں کا آغاز ہو چکا تھا اور خان مینشن میں محبتوں کے دیپ جل اٹھے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔